بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کو میرا سلام پہنچے. پیر کو ہم فری کالز لیتے ہیں صبح 9 سے 10 بجے. بہت مزے کی کالز آتی ہیں. پورا ہفتہ مختلف خواتین اور حضرات کے فون آتے رہتے ہیں، تو ہماری ٹیم اور رویہ صاحب ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ اگر فری بات کرنی ہے تو پھر پیر کا انتظار کیجیے. کبھی لطیفہ ہوتا ہے، کوئی خاتون کہتی ہے میں پیر کو صبح 9 بجے نہیں اٹھ سکتی، مجھے تو ابھی بات کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں بیوی، فری بات کرنی ہے تو پیر کو صبح 9 بجے. کبھی کوئی خاتون کہہ دی تو میرے پاس موبائل نہیں ہوتا، میرا میاں وہاں ساتھ سو رہا ہوتا، میں کیسے بات کروں؟ دیکھیں، جو فری کی چیز ہے اس کی بھی قیمت ہے. وہ تو اسی وقت آپ کریں گے جس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے. آپ کی مرضی سے جو آپ کی منشا کا ٹائم ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، پر وہ پیڈ ہوتا ہے. اس پیر کو جو پہلی کال آئی وہ ایک لڑکی کی تھی، 28-29 سال کی ہوگی، اور بہت پریشان تھی. ویسے آپ کو نہیں لگتا زیادہ لڑکیاں ہر وقت پریشان ہی رہتی ہیں؟ پڑھائی سے، کپڑوں سے، رشتوں سے، دوستوں سے، کالوں سے وغیرہ. ان کے پاس پریشانی کی اتنی وجوہات ہوتی ہیں، جائز اور ناجائز، کہ کبھی تو ان کی جو شخصیت ہے وہ ان پریشانیوں کے نیچے دب کے گھٹ کے اس کا بالکل سانس دبنے والا ہو جاتا ہے. آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، کیونکہ اگر پریشانی کو آپ اتنا موقع دو گے کہ آپ کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر بیٹھ کے وہ راج کرے گی، پھر وہ آپ کی سواری کرے گی اور آپ کو لے کے چلے گی جہاں وہ لے جانا چاہے گی. اور اگر آپ پریشانی کے اوپر بیٹھ جاؤ تو پھر وہ دبک جائے گی. پھر آپ اس کو دل کی چال بھی چلا سکتے ہیں، پھر آپ اس کو دھیما بھی چلا سکتے ہیں، اس کو روک بھی سکتے ہیں، چونکہ اس کی جو لگام ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، اس کی بریکیں آپ کے پاؤں کے نیچے ہوں گی. انفیکٹ یہ بات ایک راز کی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. جب ہم کو سمجھ نہیں آتی تو تب ہم اپنی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تھریٹس کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں. اب کندھوں پہ آپ کسی بندر کو بٹھا لیں یا پریشانی کو بٹھا لیں، آپ کی جان نکال دے گا اور آپ سے وہ کروائے گا جو ظاہر آپ نہیں کرنا چاہتے. اوکے، اس بچی نے یہ کہا، بلکہ خاتون نے یہ کہا کہ سر میرا میاں بہت اچھا ہے، میرے گھر والے بھی اچھے ہیں، اینڈ وی آر ویری ہیپی، پر میری جو ایک نند ہے وہ میرے میاں کے کان بھرتی ہے، جھوٹی باتوں سے مجھ پہ جھوٹے الزام لگاتی ہے، ایسی باتیں بتاتی ہے جو مجھے ایسا کر کے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. کبھی کرکٹ میچ میں دیکھا کریں، جو اچھا بیٹسمین ہوتا ہے وہ ہر فضول بات کو وہاں باہر جا کے تو ہٹ نہیں لگاتا. سم ٹائم تو اس نے بیٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بالکل باہر جا رہی ہے تو اس کو پیچھے کر لیتا ہے، اس کو باہر جانے دیتا ہے. چونکہ یا اس کے بالکل پاؤں میں آ رہی ہو تو وہاں وہ روک کے ٹھک کرے گا یا اس کو ٹپا دلا دے گا تاکہ سیدھی جا کے وکٹوں میں نہ لگے. یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کی کوئی نند، کوئی بھابھی، کوئی دیورانی، کوئی جٹھانی جھوٹی باتیں کرے تو مسکرایا کریں. آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی سچی شکایتیں لگائے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ جو آپ کے اندر نہیں ہے، وہ جو آپ نے نہیں کیا، وہ جو نہیں کہا، اس نے وہ کہا. تو اپنے میاں کو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے پاس بیٹھیں اور اس کو مسکرا کے کہا کریں، دیکھیں میں آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہوں اور مجھے آپ سر سے پاؤں تک، پورے وجود سے، میری روح تک کو آپ جانتے ہیں. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا میں نے کیا ہوگا تو اوکے، میں معذرت کر لیتی ہوں، پر میں نے تو یہ کیا نہیں ہے، میں ایسی ہوں نہیں. ہاں کبھی کروں گی اور آپ مجھ سے کہیں گے تو میں فوراً مان لوں گی. ابھی انتظار کرتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع آئے تو میں شاید اس طرح کا بے وقوفانہ اور احمقانہ کام کروں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے اتنی احمق ہو سکتی ہوں؟ مجھے آپ پسند ہو، آپ کے ساتھ رشتہ پسند ہے، جب تک آپ اس رشتے کو اونرشپ دے کے اظہار محبت میں شدت نہیں لاتے. اس نے اظہار نفرت کیا، آپ کے میاں کے کان بھرے، جواباً آپ بھی اتنا ہی غصہ دکھاؤ گے اور اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہو گے تو کیا خیال ہے؟ پھر غصے سے ٹکرائے گا تو دل کس کا برا ہوگا؟ میاں کا. اور اس کے زیادہ قریب کون ہے؟ آپ نہیں ہو. جسمانی طور پہ آپ ہو، روحانی طور پہ یا رشتے کی لمبائی کے اعتبار سے، لینگتھ کے اعتبار سے وہ بہن اس کی قریب ہے. ایک ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہیں. سو کبھی یہ غلطی نہیں کرنی کہ دوسرا آپ کی جھوٹی شکایت لگائے تو اس پہ رد عمل نہیں دینا. مسکرانا سیکھیں، اس کو سکپ کرنا سیکھیں، موضوع بدلنا سیکھیں، اور ہمیشہ ایسے موقعوں پہ اپنا لمس اپنے میاں کے ہاتھ میں منتقل کرتے، شفٹ کرتے، اس کے تھائز پہ ہاتھ رکھتے، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے اور اس کو احساس دلاتے ہیں کہ آئی ایم ود یو. جو ٹرسٹ
اور اعتماد اور اعتبار آپ کا مجھ پہ ہے، میں اس کو زیادہ انجوائے کرتی ہوں. یہ میری اسٹرینتھ ہے، یہ میری قوت ہے. اس کے مقابلے پہ میں کوئی ایسی کمزور حرکت کیوں کروں گی؟ دیکھیں نا، دسترخوان نعمتوں کا، محبتوں کا بھرا ہوا ہو، ایک کامن سینس کی چیز ہے. بندہ اس کو چھوڑ کے تو کسی کم محبت والی جگہ پہ جہاں صرف دال روٹی پڑی ہو وہاں کیوں جائے گا؟ دماغ خراب ہے کسی کا؟ رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، پر ہم عام طور پہ کہہ نہیں پاتے. اور لڑکیاں تو چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، آگے سے ٹھک کر کے انہوں نے اگلے کی بھی ایسی تیسی پھیرنی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ بیچ میں جو اس کے الزامات ہیں وہ سارے سچے. جب آپ نے لگائے تو اس نے پہلے لگائے تھے. جو کان پہلے بھرے گا وہ جیت جاتا ہے. جو الزام پہلے لگاتا ہے دوسرا ہمیشہ ڈیفینسو رہتا ہے، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کورٹ میں ہو. یہ اصول یاد رکھیے گا. اچھا جی، پاکیزہ کہتی ہیں کہ سر باتیں تو آپ بہت محبت بھری اچھی کرتے ہیں، پر میں سمجھتی ہوں، میرے ماں باپ سمجھتے ہیں، میری ساس سسر کو کون سمجھائے، ان کے گھر والوں کو کون سمجھائے. میں جتنی بھی میٹھی بن جاؤں ان پہ تو فرق نہیں پڑتا. میرے بچے ہو نہیں سکتا. آپ کبھی سالن میں چینی ڈالتے ہو؟ چینی کہاں ڈالتے ہیں کھیر میں؟ چینی کہاں ڈالتے ہیں زردے میں. سالن جب بھی پکے گا اس کے اندر تو مرچیں ہی جائیں گی. اگر آپ میٹھے ہو تو آپ کی پلیسنگ مٹھاس والی جگہ پہ جائے گی، سالن والی جگہ پہ نہیں جائے گی. آپ اپنے بارے میں پہلے طے کر لو کہ آپ کی پوزیشن کیا. آپ نمک ہو، مرچ ہو، مسالہ ہو، کالی مرچ ہو، یا کچھ بھی نہیں ہو، بادیان ہو یا الائچی ہو، یعنی کسی جگہ بھی تو آپ کو فٹ ان ہونا چاہیے. الائچی اتنی سی ہوتی ہے، اس وقت میرا خیال کو 12,000 روپے kg ہے. آپ سوچئے ایک بھی آپ منہ میں رکھ لو تو آپ کی جو سانس ہیں وہ مہکنے لگتے ہیں اتنی سی الائچی سے. اور اگر آپ اس کو ڈال دو چائے میں، ابھی تو چائے بھی آ گئی الائچی والی، تو وہ بھی مہکنے لگتی ہے. تو اگر اتنی سی الائچی کے اندر کی خوبی مہکا دیتی ہے، ہمارے گھر میں ایک رات کی رانی ہو یا دن کا راجہ ہو تو وہ بھی اپنی خوشبو سے معطر کرتا ہے. صبح صبح واک کرتے ہوئے 4-6 کلیاں بھی قریب ہوں تو وہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. گلاب ہو اصلی والا وہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. سو آپ کی ذات میں یہ مت کہیں کہ میری جو مٹھاس ہے ان کو محسوس نہیں ہوتی. کوئی بالکل ہی جس کے ٹیسٹ برڈز مر گئے ہوں، اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، اس کو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. سو اپنی خوبی کو بڑھاتے رہیے، کمزور نہیں کرنا. آپ کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ بے لوث خدمت، اور کوئی شکایتی بلیمنگ کلیمنگ کام آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اس جگہ بنانی ہے، آپ نے اس جگہ ڈٹنا ہے، وہاں سے آپ کی نسل نے چلنا ہے، اور آنے والے برسوں میں اسی گھر کی رانی چودرانی آپ نے ہونا ہے. سو یہ وقت گزر جائے گا اور اس وقت کو پیشنس کے ساتھ اور عقل کے ساتھ گزاریے. فاروق علی تو کہتے ہیں حسب معمول بہت مفید ویڈیو لیکچرز. آپ نے شادی سے پہلے لڑکیوں کے بانجھ پن کو ٹیسٹ کرنے کا بھی طریقہ بتائیے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے. بیٹا ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیے گا، جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی یوں ویڈیوز میں کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا. پر ایک اصول یاد رکھیے، اگر بچی کے، آپ کی دلہن کے ڈیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈیز کا جو سرکل ہے وہ ہے نہیں ہے، ڈسٹرب ہے، تو وہ ماں نہیں بن سکتی. وہ جتنی مرضی خوبصورت ہو، وہ جتنی مرضی دولت مند ہو. میرے رب کا یہ اصول یہ ہے کہ یہ ڈیز کا نارمل ہونا اس بات کا اظہار اور اقرار ہے کہ اس کی اندر، اس کے وجود کے اندر ماں بننے کی جو بنیادی صلاحیت ہے اٹس ورکنگ. کیونکہ جب بھی یہ رکے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب یہ اس پروسیس کو، اس فضیلت سے محروم ہو گئی جس فضیلت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. سو یہ ایک بنیادی شرط ہے. ہاں کبھی کبھی اووری کے مسائل ہوتے ہیں، پر یہ ڈیٹیل جب آپ ڈاکٹر سے ملتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا چیزوں کا. دیکھیں ایک سینے میں ہلکی سی وہ گٹھلی سی بن جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسر کی علامت ہے یا کہیں چوٹ لگی ہے، ہم اس کو ٹریٹ اس طرح کرتے ہیں. اسی طور پہ آپ کے وجود میں جب کچھ بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں باقی لڑکیوں سے فرق ہوں، مختلف ہوں، تو بجائے اس کے کہ شادی کے بعد ساس سسر اور وہ لوگ اس غلطیوں کو نکالیں اور پھر آپ کو پریشان کریں، تو اس سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے. بعض دفعہ میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان کی بیٹی نے MSc کی ہے، MBA کیا ہے، لیکن وہ ماں نہیں بن سکتی. اس کے پورے وجود کا ہر حصہ مکمل ہے لیکن اس ایبلٹی سے محروم ہے. سو اس کی شادی ایسی جگہ کروا دیجئے کہ جہاں لڑکا امپورٹنٹ ہو.
یا اس کو اولاد نہ چاہیے ہو یا اس کی دوسری شادی وہ کرنا چاہتا ہو، تو آپ ایک کمی کمزوری کے ساتھ فوراً کمپرومائزڈ ریلیشن شپ پہ چلے جاتے. یہ عقل مندی ہوتی ہے کہ اس پہ بس ڈٹے رہنے یا جھوٹ بولنے، یا کہ بعد میں جب کھلے گا تو پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس والے معاملے میں بہتر ہے آپ ایک فون نمبر ہے 03014585 ڈاکٹر نوشین کا نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ. شی از ویری فرینڈلی، شی از لائک مدر، شی از لائک ایلڈر سسٹر. تو آپ اس سے اس طرح کا جو مشورہ کرنا ہو، چونکہ ظاہر ہم میل سے کرتے ہوئے بندہ 100 دفعہ جھجکتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. جو فطری اللہ نے حیا رکھا ہوا ہے، یہ حیا آپ کی قوت ہے، حیا آپ کی خوبصورتی ہے، اور آپ اپنی جیسی فیمیل سے یہ بات کرتے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. کئی باتیں وہ آپ سے پوچھیں گی، آپ ان کو بتا پائیں گے اور اٹ وڈ بی کلیئر. علی الون لائف نے لکھا ہے کہ سر آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ لڑکوں کی شادی عام طور پر اب 35 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور انسان اتنی عمر تک گناہ نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کیا کریں، اور جلدی شادی کرنے کا حکم تو اسلام میں ہے. تو جلدی شادی کرنے کا حکم اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ انفیکٹ یہ جو آپ نے دلیل ڈھونڈی یا سوچی ہے یہ بہت ناقص ہے. شادی لیٹ ہو جائے تو کیا گناہ کی اجازت ہو جائے گی؟ یا آپ کو بھوک زیادہ لگی ہوگی تو کیا چوری کی اجازت ہو جائے گی؟ انفیکٹ اگر اس دلیل کو اصول مان لیا جائے تو زندگی تو جنگل بن جائے گی. عمر چھوٹی ہو یا بڑی، جب اللہ نے منع کر دیا گناہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا. جس خاندان میں ہے، اگر ابا پسند نہ ہو تو کیا ابا بدل لیں گے؟ ماں پسند نہ ہو تو کیا ماں بدل لیں گے؟ ویسے اماں تو بدلی جا سکتی ہے، ابا نہیں بدلا جا سکتا. یہ جو اصول ہے، اصول کا معاملہ یہ ہے کہ اصول ہوتا ہے اس لیے ہے کہ اس کو مانا جائے، اور اصول آپ خود نہیں بناتے، اصول آپ سے بڑا بناتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے. کچھ اصول ہم بناتے ہیں، اس کو پھر ہم بھی مانتے ہیں، ہماری اولاد بھی مانتی ہے. یہ شادی لیٹ ہونا برا ہے، شادی وقت پہ ہونی چاہیے، اس کو گھر والوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن کیا کریں کہ مائیں عام طور پہ سوچتی ہیں کہ بچے کو پڑھایا لکھایا، اب ذرا ہمیں کما کے دے. اور بہنیں بھی سم ٹائم یہ ظلم کرتی ہیں کہ ماں کو شادی کرنے نہیں دیتی، کہ وہ آئے گی تو تنگ کرے گی، تو ہم تھوڑا بھی بھائی کو کھا تو لیں، اس کی کمائی کا ہم بھی مزہ لے لیں. اس بیچ میں اس کی عمر کے قیمتی سال، اب 35 سال کا مطلب ہے جو شادی 25 سال میں ہونی تھی وہ 10 سال لیٹ ہو گئی. سر کے بال بھی جائیں گے، خوشی بھی جائے گی، ایون جو اس کے باپ بننے کی عمر ہے اس میں سے 10 سال کم ہو جائے گی. یعنی اس کو وہ راحت اور وہ سہولت نہیں رہے گی جو 10 سال پہلے تھی. اس کا فزیکلی کمزور ہو جائے گا، اس کو امبیرسمنٹ بھی ہوگی، اس کے پرفارمنس کے مسائل بھی ہوں گے. تو یہ باتیں ماؤں کو سوچنی چاہیے. ایون دلہا جب بیٹھا ہوتا اسٹیج پہ تو مائیاں دور سے دیکھ کے کہتی منڈا بڈھا ہے گا جی. اگر وہ آپ نے صحیح عمر میں شادی کی ہو تو لڑکا دلہا لگتا ہے. تو جب آپ لیٹ کر دیتے ہیں اور بالوں کی زلفیں اور لٹیں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ظاہر چہرہ بھی کمزور ہو کے تھوڑا بوڑھا بوڑھا لگنے لگ جاتا ہے. تو وہ جو لڑکی کی دوستیں ہوتی ہیں وہ بھی تو چھیڑتی ہیں کہ تم تو اچھی ہو، تم تو پیاری ہو، اور یہ عمر سیدھا لگ رہا ہے. تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اپنے مال کی عزت، اپنے مال کی حفاظت، یہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ کا بیٹا. اس کو وقت پہ بھی آنا چاہیے، اچھی جگہوں پہ بھی آنا چاہیے. جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو پیسے تو آپ کے پاس شاید کچھ بچ جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی اور اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشی اور اس کی صحت، یہ سب کچھ ایٹ سٹیک ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.